السلام علیکم فرینڈس، آج کا ہمارا لیکچر ہے میکانزم آف ایبزارپشن آف واٹر کے بارے میں کہ پانی جو ہے وہ کس طرح سے ایبزارب کرتے ہیں پلانٹس. تو ہم اس کو ڈائیگرامس کے تھرو جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے. روٹ ہیئر سے سٹارٹ کریں گے. جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ روٹ ہیئرس جو ہوتی ہیں وہ رسپانسیبل ہوتی ہیں فار دی ایبزارپشن آف واٹر. روٹس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ سوئل کے ساتھ. سوئل میں ہوتے ہیں واٹر اینڈ منرلس. تو بات کرتے ہیں ہم یہاں سے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ روٹس ہیئرس ہیں. روٹ ہیئر جو ہیں وہ سیل سے بنے ہوئے ہیں بیسیکلی، اور سیل کنٹین کرتا ہے سائٹوپلازم، اور سائٹوپلازم کے ساتھ جو ہے وہ سیل سائٹوپلازم کے اندر ہوتا ہے ویکیول، ویکیول کے اندر ہوتے ہیں منرل اینڈ آرگینک ایسڈس. سوئل سولوشن جو ہوتا ہے یہ سارا سوئل سولوشن ہے، سوئل کے اندر ہی ہیں روٹس ہیئر. سوئل سولوشن جو ہے وہ ڈائلیوٹ ان نیچر ہوتا ہے، جبکہ جو سیل وال ہوتی ہے ایپیڈرمس کی، روٹ ہیئر کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پرمیبل ہوتی ہے فار دی انٹرنس آف دی واٹر. واٹر کے لیے جو ہے وہ پرمیبل ہوتی ہے. واٹر جو ہے وہ ایزیلی روٹ ہیئر کے تھرو انٹر ہو جاتا ہے سیل سائٹوپلازم میں، جس کے اندر ہے ویکیول، اور ویکیول کنٹین کر رہا ہے منرل اینڈ آرگینک ایسڈس. جب ہمارے پاس روٹ ہیئرس کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے کہ جو روٹ ہیئرس ہوتی ہیں ان کے نیچر میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ وہ کنٹین کرتے ہیں پیکٹک سبسٹانسز کو، اور پیکٹک سبسٹانسز کی ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ پلانٹس کو جو ہے وہ جو واٹر ہوتا ہے اس کو امبائب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جو واٹر کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ روٹ ہیئر میں انکریز ہو جاتی ہے. مینس جو ہم نے بات کی تھی کہ سیل میں سائٹوپلازم میں، یہ وہی سیل ایگزیکٹ یہاں پہ بنا ہوا ہے کہ وہ کنٹین کر رہا ہے پیکٹک سبسٹانس، اسی وجہ سے وہ واٹر ایبزارب کر رہا ہے. سائٹوپلازم میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ واٹر جو ہے وہ اسٹور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا ٹرگر پریشر جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. مینس کسی بھی پریشر کے اندر، اگر کسی بھی سیل کے اندر اگر کوئی بھی والیوم انکریز ہوگا تو مینس اس کا پریشر انکریز ہوگا، وہ سیل کا والیوم بھی انکریز ہوگا. اسی طرح سے جب واٹر جو ہے وہ سیل کے سائٹوپلازم میں اسٹور ہوگا تو اس کا ٹرگٹ پریشر جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. ٹھیک. روٹ ہیئرس کے بعد اب ہم نے بات کی کورٹیکل سیلز کی. مینس روٹ ہیئر سے جو اندر ایپیڈرمس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ کورٹیکل سیلز ہوتے ہیں. ٹرگر پریشر یہاں پہ انکریز ہوگا تو مینس کورٹیکل سیلز کی جو سکشن ہوگی واٹر کی وہ انکریز ہو جائے گی. واٹر موو آؤٹ کرے گا ٹورڈ دی کورٹیکل سیلز. کورٹیکل سیلز میں آنے کے بعد جو اب واٹر ہو جائے گا وہ کس کی طرف موو کرے گا؟ ٹورڈ دی اینڈوڈرمس سیلز میں. اب ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اینڈوڈرمس سیلز کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ کیسپیرین اسٹرپس ہوتی ہیں جو واٹر کے پاس تھرو کو کیا کرتی ہیں؟ ریزسٹ کرتی ہیں کہ واٹر جو ہے وہ انٹر نہ ہو. تو واٹر جو ہے وہ کورٹیکل سیل سے اینڈوڈرمس سیلز میں انٹر ہوگا تھرو دی سمپلاسٹک پاتھ وے. اور سمپلاسٹک پاتھ وے تو جیسے آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پلازموڈیسماٹا کے تھرو ایڈجیسنٹ سیلز میں جو انٹرنس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سمپلاسٹک پاتھ وے. سمپلاسٹک پاتھ وے جو ہوتا ہے اینڈوڈرمس سے جو ہے وہ پیریسائیکل سے ہوتا ہوا واٹر جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے ٹورڈ دی زائلم ایلیمنٹ میں. سب سے ہم نے بات کی ایپیڈرمل سیلز. ایپیڈرمل سیلز کے بعد ہے کورٹیکل سیلز میں، کورٹیکل سیلز کے بعد اینڈوڈرمل سیلز، اینڈ دین پھر وہ انٹر ہو گئے کہ زائلم ایلیمنٹ. اب ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ جو ہمارے پاس زائلم ایلیمنٹ ہوتا ہے بیسیکلی اس کی جو سیل وال ہوتی ہیں وہ ان الاسٹک ہوتی ہے. مینس ان کے اندر کوئی بھی الاسٹیسٹی نہیں ہوتی. زائلم ایلیمنٹ کی ہم نے بات کی، ہم نے کہا کہ جو زائلم ایلیمنٹ ہوتی ہے اس کی وال جو ہوتی ہے وہ ان الاسٹک ہوتی ہے. مینس اس کے اندر کوئی بھی الاسٹیسٹی نہیں ہوتی. تو واٹر جو ہے وہ زائلم ایلیمنٹس میں انٹر ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا آسموٹک پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا زائلم ایلیمنٹ کا. اور زائلم کے سراؤنڈنگ میں جو ہو جائیں گے وہ کورٹیکل سیلز جو ہوتے ہیں مینس وہ بھی کیا کریں گے؟ پریشر کو انکریز کریں گے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ زائلم ایلیمنٹس جو ہے وہ واٹر کو کیا کرے گا؟ اپورڈ پش کرے گا ٹورڈ دی اسٹیمس اینڈ لیوز کی طرف. اور جو بیسیکلی جو واٹر کی ایبزارپشن ہوتی ہے دی اوور آل سیکشن آف دی واٹر وہ اکر ہوتی ہے ٹورڈ دی اوسموٹک پریشر آف دی زائلم سیپ اینڈ دی سوئل سولوشن. سوئل سولوشن اور جو ہمارے پاس زائلم سیپ ہے اس کا جو اوسموٹک پریشر ہوتا ہے بیسیکلی اس پریشر کے ڈفرینس کے پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ روٹ جو ہے وہ کس طرح سے واٹر اپٹیک کرتی ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایبزارپشن آف واٹر کے بارے میں.